بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہہ دو کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں بہت لوگ صرف سننے میں آیا ہے، لیکن حقیقت کیا تھی، کیا ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، اور اللہ نے اس کو کیسے کھول کر رکھ دیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کا واقعے پر۔ دنیا میں لوگوں کو جب کوئی مشکل آتی ہے، جب صحت ڈاؤن ہوتی ہے، جب ذہنی دباؤ ہوتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو کا اثر صرف عام انسان پر ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مرتبہ اثر ہوا۔ لیکن کیوں؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ اللہ نے کیوں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امتحان سے گزارا؟ چلیے پورے واقعے کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مدینہ میں اسلام اپنی روشنی پھیلا رہا تھا۔ لوگ جھنڈ کے جھنڈ اسلام لا رہے تھے۔ یہود اور منافقین نے اس سے سخت جل رہے تھے۔ ان میں سے ایک تھا لبید بن عاصم۔ یہ ایک یہودی ساحر تھا، بہت چلاک، بہت حاسد۔ جب اس نے دیکھا کہ اسلام ہر روز بڑھتا جا رہا ہے، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں، تو اس نے اپنے حسد کی آگ میں جل کر ایک نفرت بھرا فیصلہ کیا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرو۔ لبید نے ایک چلاک اور نیلی طرح سے اندھیری طریقہ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بال، کچھ کنگھی کے بچے ہوئے تار اور ایک دھاگے کو لے کر اس نے ان سب کو خشک کھجور کے جھاڑ کے پھول کے اندر باندھا۔ پھر اس نے اسے ایک کنویں میں پھینک دیا جس کا نام تھا بئر ذروان۔ اس واقعے کو تقریباً 6 مہینے ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے جبکہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ لگتا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا جبکہ کر لیا ہوتا تھا۔ ذہنی بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے۔ مگر ایک ضروری بات یاد رکھیں، اس جادو کا اثر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی حفاظت پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، وحی، فیصلوں یا دین کی ہدایت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ علماء کے مطابق اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی شرعی دینی فیصلے میں کبھی غلط نہیں ہونے دیا۔ یہ اثر صرف ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی اور ایک گہری حکمت تھی۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اللہ جو بیماری مجھے چھو رہی ہے مجھے اس کا علم دے دے۔ اور پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے اس طرف، ایک سرہانے اس طرف۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا: ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا: کس نے کیا؟ جواب میں لبید بن عاصم یہودی نے۔ پوچھا: جادو کہاں رکھا گیا ہے؟ جواب: بئر ذروان کے کنویں میں۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو بھیجا۔ جب صحابہ کنویں تک پہنچے، انہوں نے دیکھا اس کا پانی کالے رنگ جیسا ہو گیا ہے۔ بال، دھاگہ، گرے سب وہاں موجود تھے۔ صحابہ نے وہ جادو نکالا اور جب جادو کھولا گیا، ہر گرہ پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی آیتیں پڑھی گئیں، اور جیسے ہی 11 آیتیں مکمل ہوتی گئیں، گرہ ایک ایک کر کے کھلتی گئیں، اور جیسے ہی آخری گرہ کھلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ اللہ نے اس واقعے کے بعد امت کے لیے 2 سورتیں نازل کیں: سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ سورتیں جادو سے بچاؤ، نظر سے بچاؤ، حسد سے بچاؤ، شیطان کے وسوسے سے بچاؤ، اندھیری طاقتوں سے بچاؤ کے لیے ہیں۔ اب سوال آتا ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیوں گزارا؟ علماء نے 5 حکمتیں بیان کی ہیں۔ امت کو دکھانا کہ جادو حقیقت ہے، امت کو اس کا علاج سکھانا، امت کو حسد سے بچنے کا پیغام۔ یہ واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، تاریخ طبری، ابن خطیر میں تفصیل کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ 100% ثابت اور اوتھینٹک ہے، لیکن اس میں کوئی بے حرمتی یا توہین والی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر جسم مبارک پر تھا، دین پر نہیں۔ دوستو یاد رکھیے، جادو ہوتا ہے لیکن اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ جادو سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہر مشکل ایک امتحان ہوتی ہے۔ حسد سب سے زیادہ تباہ کن چیز ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنا سیکھیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس روز 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ رسول اللہ نے اس امتحان کو صبر، دعا، توکل اور اللہ کی رحمت سے روک نہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے گا۔